لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا نواقض وضو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں، یعنی کہ اگر پیشاب انسان کرے یا انسان پخانہ کرے تو ان دونوں صورتوں میں، یا پھر ہوا کا خارج ہونا، اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ منی کے نکلنے سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں کہ مزی جو ہے وہ ایسا رقیق یعنی پتلا پانی ہوتا ہے جو کمزور شہوت کے وقت، مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا میاں بیوی جو ہے ایسی ساتھ بیٹھے ہیں کھیلتے وقت، ایک ہوتا ہے کہ ایک آدھ قطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نکل گیا، تو وہ جو ہے وہ مزی ہوتی ہے، وہ منی نہیں ہوتی۔ تو ایسا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ کمزور شہوت کے وقت اس طرح کا کوئی عمل ہو جانا تو یہ بغیر اچھلنے کے خارج ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا، اس کا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ مزی جو ہے وہ منی سے یوں ہی ڈفرینٹ ہے کہ منی اچھلنے والا پانی ہوتا ہے، اینڈ یو فیل کہ جس طرح منی نکلتی ہے اس کے اندر ایک فورسڈ ہوتی ہے، اور مزی جو ہے نا وہ فورسڈ جو ہے وہ اس کا اخراج نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو مزی ہوگی، اس کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں ودی۔ ودی کیا ہوتی ہے؟ ایسا سفید گدلا بغیر بدبو کا پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے بھی خارج ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی خارج ہو سکتا ہے، تو اس کے نکلنے پر بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف جو ہے وہ وضو ہی واجب ہوگا۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو ان دونوں راستوں سے، یعنی ایک تو پیشاب کے راستے سے اور ایک پخانے کے راستے سے، ان دونوں راستوں سے نکلنے والی چیزیں پیشاب، منی، مزی، ودی، پخانہ اور ہوا خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدث۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، اور حدث اکبر جو ہے ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو منی کا نکلنا جو ہے وہ حدث اکبر ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور جو ہے حدث اصغر سے صرف وضو ہوتا ہے، جیسے پیشاب کا آ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وضو ہونے والے کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ نیا وضو کرے۔ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث۔ تو اس سے علماء کرام نے لفظ حدث جو ہے اس کا استنباط کیا ہے، اسی لیے اس کو حدث کہتے ہیں کہ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ۔ تو احدث سے مراد حدث ہے، حدث سے مراد یہی ہوگی کہ ایسی صورت جس سے وضو تو کم سے کم ٹوٹ جاتا ہو، اور وہ چیزیں جن سے غسل بھی واجب ہوتا ہو، تو جیسا کہ میں نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں ذکر کیا، یا غسل احتلام بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ احتلام کی صورت میں یا میاں بیوی کے ملنے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر غسل جنابت آپ کے اوپر ہوتا ہے تو عورت ہو یا مرد، تو اس کے اندر تو وضو بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ بھی اس کے اندر، اس کے سٹیپس کے اندر ایک ضروری عمل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر لیٹ کر گہری نیند سو جائے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ہے کہ آنکھ دبر کا بندھن ہے، یعنی کہ پیٹھ کا۔ پتہ نہیں ہوتا نا انسان کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی یا کیا معاملہ ہے، سو رہا ہے گہری نیند۔ العین وکاء السہی فمن نام فلیتوضا، جو سو جائے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اسی طرح بے ہوشی میں ایک آدمی بے ہوش ہو جائے، یا کسی بھی قسم کا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی نشہ بھی کرتا ہو، معاذ اللہ، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، یہ حرام کام ہے۔
تو یا کوئی جنون کی کیفیت میں چلا جاتا ہو، یعنی ایسی کوئی بھی کیفیت جو ہے جو عقل کو معوف کر دیتی ہو، ان تمام حالتوں میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا یا نہیں، تو ان تمام صورتوں میں اس کو وضو لوٹانا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اور بیچ میں کوئی کپڑا نہ۔ مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی لوگ پجامے اور شلوار یا پینٹ کے اوپر سے جو ہے نا، کبھی جو ہے انڈر ویئر وغیرہ پھنس جاتی ہے تو اس کو ایسا پل کر کے اوپر سے ہی نکال کے، تو وہ اس سے نہیں ہوتا کچھ۔ اگر ڈائریکٹ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے جو حدیث شریف میں آتا ہے، جو سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے وغیرہ کے بیچ میں کے ہاتھ لگائے تو وہ نیا وضو کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ تو یہاں پہ من مس ذکرہ سے مراد یہی ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو۔ اچھا، اسی طرح کوئی آدمی کفریہ بول دے، جس کو کہتے ہیں نا ارتداد، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تمام عبادات کے اعمال جو ہے وہ باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اونٹ کے گوشت کھانا جو ہے، اس کے اوپر ذرا اختلاف ہے علماء میں۔ ایک صحابی نے، جیسے ایک حدیث آتی ہے، حدیث شریف آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ کیا ہم بھیڑ بکری کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا اگر تو چاہے تو کر لے۔ عرض کی کہ کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ فرمایا ہاں۔ تو البتہ جمہور صحابہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ منسوخ حدیث ہے۔ یہ پہلے جو ہے اس بات کی یوں ہی اجازت تھی، لیکن بعد میں جو ہے، اس لیے جمہور صحابہ جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو یہ اونٹ کے گوشت سے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ نسخ میں حدیث جابر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہ ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ پہلے کا عمل تھا، وہ بعد میں نسخ ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ حنبلی حضرات کے نزدیک یہی رائے ہے، وہ یہی ریزن پیش کر کے قائل کیوں ہے، وہ کہتے ہیں مگر بوجہ اس سے نسخ ثابت نہیں ہوتا۔ اولاً اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم آگ کی پکی چیز سے وضو نہ کرنے کے حکم کے بعد صادر ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹنے کی تنسیخ کیسے ہو گئی؟ ثانیتاً حدیث سے جابر عام ہے اور اونٹ کے گوشت والی حدیث خاص ہے، کہ اونٹ کے لیے یہ حکم خاص ہے اور باقیوں کے لیے یہ حکم عام ہے۔ تو تنسیخ جو ہے وہ عام پر تھی اور تنسیخ بالخاص پر نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ علماء میں ایک اختلاف ہے۔ اس کو آپ یوں ہی دیکھ لیں کہ یار اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں زیادہ تر حنابلہ ہو، تو آپ کو ایسا ہو کہ فساد کا خدشہ ہو، کوئی آپ کو ٹوکے اس معاملے میں، وضو کر لیں، کیا مسئلہ ہے، ثواب ہی ملے گا۔ اور جہاں ایسی کیفیت نہ ہو وہاں نہ لوٹا۔ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی اپنی فقہ کا پابند ہو تو وہ اپنی فقہ پر عمل کرے۔ جیسا اگر کوئی حنابلہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ احناف ہیں، زیادہ کثریت احناف کی ہے، ایک آدھ دو حنابل ہیں، وہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو فقہ ہے اس میں اسی طرح ہے، تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، اس سے وضو ناقص ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر یہ ہے کہ شہوت کا ارادہ جو ہے وہ شہوت کے حکم میں ہے اور ناقص وضو ہے، جیسا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا ٹوٹ جانا۔ تو یہ ایک رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے یا عورت کو بوسہ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اندر شوافی حضرات جو ہے، شافعی حضرات جو ہے، ان کے نزدیک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ او لامستم النساء،
یعنی اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ او لامستم النساء کا مطلب عورتوں کا لمس نہیں ہے. تو صحیح تفسیر احناف کے نزدیک یہی ہے، اور پھر باقی ائمہ کرام کے نزدیک بھی یہی ہے، شوافع کو چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں کہ ملامسہ یعنی لامستم سے مراد ملاسمہ ہے یا ملامسہ ہے، یعنی کہ جمع کا کرنا. تو اگر میاں بیوی کا جمع نہیں ہوا، وہ آپس میں نہیں ملے، تو پھر اس سے مراد صرف چھونا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو حدیث صحیح موجود ہے جس سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا اور وضو کو نہیں لوٹایا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ حضرت موطا میں جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ عورت کو بوسہ دینے اور اسے ہاتھ لگانا ملامسہ ہے، جو اپنی عورت کو بوسہ دے یا ہاتھ لگائے اس پر وضو ہے. تو وہ جو ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فقہا میں اس میں اختلاف ہے. امام مالک بھی اس کے قائل ہے، اس لیے انہوں نے موطا امام مالک نے اس کو لکھا ہے اس حدیث کو کہ جو ایسا کرے وہ وضو لوٹائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہمیں تفصیل ملتی ہے اس حدیث صحیح تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے لامستم النساء سے مراد جمع ہے، نہ کہ صرف عورت کو چھو لینا. تو خیر بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وضو لوٹانا ہوگا. اور پھر اس کے اندر کچھ فقہی اختلافات ہیں، تو جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے وہ اس فقہ کو فالو کرے. جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، آپس میں مل کر محبت سے پیار سے رہیں. کیونکہ دیکھیں نا جو ائمہ اربعہ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حدیث قرآن اور حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں. صرف فہم کا فرق ہے کہ کسی نے ایک بات کو یوں سمجھا اور کسی نے ایک بات کو یوں سمجھا. وما علینا الا البلاغ.